وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پیدل پر شکستیں کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں تک یہ مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ سوچئے، سمجھ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فقد قال الله تعالى ان الارض يرثها عبادي الصالحون۔ ترجمہ، بلا شبہ ہمارے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہتھیلی آثار و نشان قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ حضرات، ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب کہ ایک تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور جا پہنچی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے، ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ غربا مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست ہے، ان الارض يرثها عبادي الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج ہم کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ برادران اسلام، ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت، رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چہار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں برزبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ وہ جتنی محبت اپنے مال و دولت، اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر بھی کرتے تھے انہیں فتح نصیب ہوتی تھی۔ وہ جس سرزمین پر قدم رکھتے تھے وہ ان کے قدم رکھنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پیدل پر شکستیں کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں تک یہ مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ سوچئے، سمجھئے، ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں باب عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین رکھیے ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ اب میں پھر سے اسی شاعر مشرق، نباز فطرت، ڈاکٹر علامہ اقبال کے مشہور و معروف اشعار کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہتھیلی آثار و نشان قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔